ایک بہت بڑی خوشخبری جو مارشلائزڈ کمیونٹیز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک بائی لاء پاس ہوا ہے واٹرلو میں، جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا بائی لاء ہے کینیڈا میں کسی بھی میونسپیلٹی یا کسی بھی سٹی یا ٹاؤن میں. یہ بائی لاء ہے اینٹی ہیٹ اسٹریٹ ہراسمنٹ بائی لاء. یہ پاس کیا ہے واٹرلو کی سٹی میں، اور اس کے اندر جو ہے ہیلپ بہت زیادہ کی ہے NCCM اور کولیشن آف مسلم ویمن نے، جو کہ بہت متحرک ایک آرگنائزیشن ہے. اس بائی لاء پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ خان، جو کہ بیرسٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بات کریں گی اس بہت امپورٹنٹ بائی لاء پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے آسیہ، آپ یہ فالو کر رہی تھیں، بہت دن سے ہم یہ بات کر رہے تھے، پھر جب یہ والی واقعہ ہوتا ہے لنڈن میں کہ ایک پوری فیملی جو ہے وہاں پر قتل کر دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر بات ہونے لگی کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بائی لاء کو؟ بائی لاء دیکھیے یہ ہے بہت اچھا بائی لاء. اٹس اے بگ اچیومنٹ جسے ہم کہیں گے کہ ہے، اس لیے کہ یہ اینٹی ہیٹ جو کرائمز ہیں وہ تو آلریڈی کورڈ ہیں ہمارے کنیڈین کرمنل کوڈ کے اندر، ہمارے چارٹر آف ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم کے اندر، اور ہمارے اونٹیریو ہیومن رائٹس کے اندر یہ کورڈ ہے. لیکن یہ جو انسیڈنٹس تھے نا، یہ جو جیسے آپ کہیں گے کہ یہ آئیڈینٹی بیسڈ ہارم جو تھا، وہ جو تھا نا وہ کہیں پہ کور اس طرح سے نہیں تھا کہ کسی کے لاء کے اندر نہیں آتا تھا. اس میں آپ کہہ رہے ہیں ہوتا کیا تھا کہ مطلب ابھی بھی ہو رہا ہے اور اسی کو کور کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو ٹیررسٹ کہہ دیا، کسی نے کوئی اور سلر بول دیا، رائٹ. اچھا، یہ شروع اصل میں اس لیے اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ لنڈن فیملی کا جو ٹیرر اٹیک میں ان کو قتل کر دیا گیا انفارچونیٹلی، تو وہاں سے شروع ہوئی تھی کیمپین. 2021 کی بات کر رہی ہوں، جیسے آپ نے ذکر کیا کولیشن آف مسلم ویمن نے اسٹارٹ کیا، اور ان کی باقاعدہ ایک ورکنگ کمیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسلامو فوبیا کو لے کے انہوں نے شروع کیا تھا، بٹ دین ہوتے ہوتے اب یہ سب مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے اوپر یہ لاگو ہو گیا. انہوں نے کیا ایسے کہ ایک اپنی کمیٹی بنائی، اس کے ساتھ انہوں نے لیزون کیا اپنے کاؤنسل کے ساتھ، میونسپیلٹی کے واٹرلو کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صرف کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان کو فنڈنگ بھی دی، میونسپیلٹی نے ان کو فنڈنگ بھی دی کہ تاکہ وہ دس واز لائک $100,000 رائٹ، کہ آپ ذرا اس کے اوپر کام کریں اور ہمیں بتائیں کہ لوگ واقعی فیکٹر پیپل شوڈ کم فارورڈ، جسے آپ کہتے ہیں کہ آ کے بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کرائمز کس طرح کے ہو رہے ہیں ہیٹ بیسڈ. تو وہ شروع اسلامو فوبیا سے ہو، لیکن ہر طرح کی کمیونٹی آ گئی. اب اس میں بلیکس بھی آ گئے، اس کے اندر زینوفوبیا ہے، زینوفوبیا ایگزیکٹلی وہ بھی آ گیا. تو اس میں اب ہوا یہ کہ لوگوں نے آ کے جب بولنا شروع کیا، اب انہوں نے کیا کیا کہ انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن آپ شکایت کریں، اپنا کوئی بھی واقعہ ہوا ہے آن لائن، واٹس ایپ اور ان پرسن کریں. یہ پھر اس کو جیسے ان کا اپنا سٹاف تھا، جو ریجن کا اپنا سٹاف تھا، ادھر تک پہنچا دیتے تھے، رائٹ. اچھا، اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا اس کو کہ یہ کیوں اتنا، اس کا امپیکٹ کیا ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اٹس اے بگ اچیومنٹ کہ کیونکہ لاء کے ہونے کے باوجود یہ کورڈ نہیں تھا. ہیٹ یعنی آئیڈینٹی بیسڈ ہارم، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے ہیٹ موٹیویٹڈ انسیڈنٹ یا سلوگنس وین دے، ٹھیک ہے. اچھا، جو کورڈ ہے چیز وہ کیا تھی، آپ کہیں کہ جی assault. 3 طرح کے جو ہے نا، اب ہم ہیٹ کرائمز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صرف، ٹھیک ہے. 3 طرح کے تھے. ایک تھا کہ جی ہیٹ کرائم کمٹ ہوتا ہے. اب ہیٹ کرائم میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی، آ جاتی ہیں کہ جیسے ایڈوکیٹنگ جینوسائڈ کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی پبلک انسائٹمنٹ آف ہیٹریڈ کر رہا ہے، یا ولفل پروموشن آف ہیٹریڈ کر رہا ہے. اس کا تھریش ہولڈ کافی ہائی تھا، کافی ہائی ہے. اور اس کی جب کوئی رپورٹ ہوتی ہے تو پھر جو پولیس بھی جو ہوتی ہے وہ تب ہی اس بندے کو یا بندی کو ہیٹ کرائم کے لیے چارج کرتی ہے جب کوئی ایک ڈیزگنیٹڈ اٹرنی ہے، جو کراؤن کا اٹرنی ہے، وہ اس کو اپروو کرتا ہے. تو تھریش ہولڈ بہت ہائی تھا. اب فائن، یہ تو ہو گیا.
پھر ایک اور طریقہ تھا، ایک اور ہے اس کا برانچ ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ جی ہیٹ موٹیویٹڈ کرائم. یہ تو ہیٹ کرائم ہو گیا. ہیٹ موٹیویٹڈ کرائم وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے موٹیویشن، اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا، آپ نے موٹیویشن اگر بتا دیا موٹیو، اور اس سے کسی کو نقصان پہنچا ہے، تو اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پروو ہو گیا ہے. اب کیونکہ یہ کنوکٹ ہو رہا ہے بندہ، تو اس کو سینٹنسنگ جو ہے نا، اس کی جو سزا ہے اس کو بڑھانے کا کوڈ کے اندر، کرمنل کوڈ کے اندر رائٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ ججز کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اگینسٹ دا پراپرٹی بھی ہو سکتا ہے، اگینسٹ دا پرسن بھی ہو سکتا ہے. پراپرٹی کے اگینسٹ جیسے مسجد کو وینڈلائز کر دیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں آپ اگینسٹ دا پرسن، تو کسی بھی خاتون کا آپ نے حجاب کھینچ لیا، تو یہ ہیٹ موٹیویٹڈ کرائم یہ بھی کور ہو رہا ہے. آلدو بیلنس اس میں رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ابھی بھی لوگوں کو، پولیس کو، اتھارٹیز کو بیلنس کس میں رکھنا ہے؟ کرمنل کوڈ اور ہیومن رائٹس کے ساتھ. اوکے، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہیٹ موٹیویٹڈ کرائم ہو گیا، تو ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کسی کا فریڈم تو نہیں اس سے جا رہا اگر کسی نے کچھ کیا. یہ تو ہو گئے، کور ہو گئے آپ کے. آپ بات کر رہی ہیں ہیٹ اسپیچ کی، جس کو بہت سارے لوگ فریڈم آف ایکسپریشن بھی کہتے ہیں. وہ بھی ہے. there are limitations to it, right? Again, it is covered under the Canadian Human Rights Charter and Freedom. It is covered under the Ontario Human Rights Code. ٹھیک ہے. بٹ کرائم کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح سے ہم اس کو یہ پروو کریں کہ کسی طرح سے یہ کرائم میں آ جائے کہ لوگوں کو سزا ملے، ڈیٹرنٹ ہو، رائٹ؟ تو پھر یہ چیز جو تیسری چیز آئی وہ تھی ہیٹ موٹیویٹڈ انسیڈنٹ. وہ ہو رہے تھے لیکن وہ کہیں نہ کوڈ کے اندر آ رہے ہیں، نہ اس کے اندر آپ آ رہے ہیں، آپ لا سک رہے ہیں، یعنی کرمنل کوڈ کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور نہ چارٹر کے اندر آ رہے ہیں. تو ان کو کیسے روکا جائے؟ لوگ ہارم پھر بھی ہو رہے ہیں. تو دیر از اے ہارم، دیر از این اپروپریٹنیس، لیکن اس کو روکا کیسے جائے، پکڑا کیسے جائے اس چیز کو؟ اس کو لے کے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو ایڈوکیٹ کیا، کافی زیادہ ایڈوکیٹ کیا، پولیس کو انوالو کیا. اور اب اس میں ہونے یہ جا رہا ہوتا ہے یہ کہ اب خاص طور پہ الحمدللہ کہ یہ پاس ہو گیا ہے، امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، اور اس میں اب یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو اسٹریٹ میں کچھ کہہ دیتا ہے، اسی لیے سے کہتے ہیں اینٹی ہیٹ ہراسمنٹ اسٹریٹ بائی لا، رائٹ؟ تو اس میں اگر آپ کو اسٹریٹ میں کوئی کچھ کہتا ہے تو دین یو کین رپورٹ دیٹ. اور جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ پولیس اس کو چارج تو نہیں کر رہی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک انسیڈنٹ درج کر لیا، اور ان کے اپنا ایک لیول ہوتا ہے جس پہ وہ لے کے جاتے ہیں، رائٹ؟ اس میں جاتے جاتے وہ اس میں ڈالتے جاتے ہیں اس کو کہ اچھا یہ کرائم ہوا، یہ بندے نے یہ کہا، وٹنس نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا. کرتے 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 کبھی کبھی وہ کرائم کے اندر آ بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ کوڈز ہوتے ہیں، وہ ڈالتے جاتے ہیں. اور وہ جب کسی ایک کوڈ میں چلا جاتا ہے نا، تو دین اٹ کین بی ٹرمڈ ایز اے کرائم. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ویزیبلی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں وہ سب اس میں کور ہو رہی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر اف یو آر سیئنگ سم ون اے ٹیررسٹ، بائی لا کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ وہ فائن کرے گا، وہ کوئی سزا دے گا، یا دے جسٹ گوئنگ ٹو فائل دا رپورٹ؟ اچھا، اس میں اب یہ ہے، اٹس اے گڈ کویشچن، کیونکہ یہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ڈیٹرنس ہے. اس کے لیے بائی لا پاس ہو گیا، اب جنوری میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اب یہ کاؤنسل کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کو انفورسمنٹ کے لیے لے کے آنے کے، ان کی اپنی تجاویز ہوں گی کہ اس کے لیے فائن کیا جائے، رائٹ؟ اٹ کوڈ بی اے فائن. ابھی میں کہیں پہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں پہ آئی ڈونٹ نو وٹ دیٹ پلیس، بٹ اینی وے انہوں نے فائن کا بھی رکھا ہے اور ساتھ سزا بھی، رائٹ؟ تو اب اس کیس میں اب یہ دیکھنے جائیں گے کہ جب کاؤنسل کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس کے انفورسمنٹ کیا ہے، اس میں باقاعدہ تجاویز ہوں گی، رائٹ؟ بٹ اٹ از گوئنگ ٹو گو ان افیکٹ فرام جنوری، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر جا کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی کمیٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس میں ڈیٹرنس ہے کیا، پنشمنٹ ہے کیا. تو ابھی جو ہے وہ بائی لا کا بل ہوا ہے، اور ابھی اس کے پیرامیٹرز بننے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بائی لا لے کر آیا جائے گا. اچھا،
یہ خالی واٹرلو کا واقعہ نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں دا کولیشن آف مسلم ویمن جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی ایک بہت جو ہے ایکٹیو ممبر ہے مفرا عابد. ان کے ساتھ بھی کچھ مہینے پہلے یہ حادثہ ہوا کہ وہ کسی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے گئی, اور وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ پہلے تو ایک خاتون جو ہے مستقل جو ہے ریشلی موٹیویٹڈ سلرز ان کو کہتی رہیں, اینڈ دین وین شی آسکڈ ہر وائی یو آر ڈوئنگ دس, شی اٹیکڈ ہر, شی اسالٹڈ ہر. تو آپ نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہوگا, سی ٹی وی وغیرہ سارے بڑے میڈیاز نے اسے کور کیا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسالٹ کے اوپر تو کینیڈین لا آپ کو بتاتا ہے سزا, لیکن اس سلسلے میں ایز اے لائر آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے جو باقی کمیونٹیز ہیں, جو باقی سٹیز ہیں, باقی ٹاؤنز ہیں, ڈو دے نیڈ دس کائنڈ آف بائی لا؟ ایبسلیوٹلی, سب جگہ ضرورت ہے. اور مجھے تو بہت خوشی ہے کہ یہاں پر کسی ایک جگہ پہ ہوا ہے, پریسیڈنٹ بنا ہے, اور جگہوں پہ بھی جائیں. اور میری خود ان کے سے بفرس کی آپ بات کر رہی ہیں, ماشاء اللہ شی از ویری ایکٹیو ان دس, بات ہوئی تھی تو شی از ویری موٹیویٹڈ اینڈ سو ایم آئی کہ ہم اور بھی میونسپیلٹیز میں لے کے آئیں. وائی ناٹ؟ ان کی اس جد و جہد کی وجہ سے انہوں نے 2 سال اپنا سروے کیا ہے اور فگرز لے کے آئے ہیں, اینڈ لاسٹ ایئر ان کا اس میں جو ہے 97 انسیڈنٹس لوگوں نے آ کے بتائیں, اور یہ صرف رپورٹڈ ہیں, رائٹ, یہ صرف رپورٹڈ ہیں, اور جس کے علاوہ ہو رہے ہیں جو لوگ بتا نہیں رہے ہیں, جو سامنے نہیں آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ہے. تو یہ اٹ از کیا کہیں گے کہ ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ دل بڑھا دینے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہیٹ کسی بھی قسم کا کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ویری نائس. اچھا, کس طرح آپ کیا کہتی ہیں کہ باقی جو ٹاؤنز ہیں یا کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ لابئنگ ضروری ہے؟ کس طریقے سے اپروچ کیا جائے اپنے ٹاؤن کو؟ اگر ہمارے کوئی آڈینس میں سے دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس ٹائپ کا بائی لا ان کی کمیونٹیز میں بھی ہو, ہاؤ دے کین اسٹارٹ انیشیٹ دس؟ دیکھیں, سب سے پہلے کاؤنسلر سے بات کریں, اپنے ایم پی سے بات کریں, ٹھیک ہے, اور اسی کی اگزامپل لے کے چلیں کہ یہاں پہ اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اٹس آل اوور دا کنٹری, سچی بات ہے. تو ایز اے سیڈ کاؤنسلر سے بات کریں, موشن لے کے آنے کی کوشش کریں, کہاں پہ اپنا سٹی میں, سٹی ہال میں موشن لے کے آئیں. اسی طرح سے انہوں نے بھی کام کیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں ہی ہوا تھا یہ, جب بل C-21, اور شروعات وہیں سے اصل میں ہوئی تھی اس پہ کام کرنے کی بھی. بل C-21 جو تھا, جو کیبیک میں پاس ہونے والا تھا, اور ہم چاہ رہے تھے کہ اور اس کا کہیں پہ یہ نہ ہو. تو I personally we did bring a motion in Halton, اوکویل کی میں بات کرتی ہوں. تو وہاں پہ ہم نے یونانیمسلی پاس کروایا تھا کہ یہ یہاں پہ نہیں چلے گا, ادھر نہیں ہوگا. تو انفارچونیٹلی کیوبیک میں تو چلے ہو گیا, لیکن ایٹ لیسٹ بولنا بنتا ہے نا, بات کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. اور یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس فار شیور. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ تھوڑا سا بل C-21 کی بھی بات کر لیں. یہ جو بل تھا یہ بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا مارجنلائزڈ کمیونٹی کو. میں آسیہ سے چاہوں گی, بیکاز شی از اے بیرسٹر, شی از کنیکٹڈ ود لا, کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں اس بل C-21 کے؟ اچھا, بل C-21 کا یہ تھا کہ کوئی بھی قسم کی آپ کی جو مذہبی کوئی نشان ہے یا مذہبی آپ کو جو آئیڈینٹی جو دکھائے آپ کی, جیسے اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارا اسکارف آ جاتا ہے, سکس کی بات کرتے ہیں تو ان کا ٹربن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کراس بھی نہیں پہن سکتے. یعنی کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں گورنمنٹ امپلائیز جو تھے وہ یہ بالکل شو نہیں کر سکتے تھے اپنی آئیڈینٹی. اور اگر آپ کا تھا تو یو آر ایکچولی فائرڈ فرام دا جاب, آپ کو یہ تھا. اب کئی ایسی ایگزامپلس آئیں جو بچیاں تھیں جو پڑھ رہی تھیں اور وہ دے وانٹیڈ ٹو گو ان ٹو گورنمنٹ امپلائمنٹ, اور دے ور ورکنگ ٹورڈز دیٹ. آل آف اے سڈن ان کو یہ کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم جو ہمارا پیشن ہے ہم وہ اس کو نہیں فالو کر سکتے. تو اس کا نقصان ظاہر ہے یہی ہوا کہ ایسے لوگ جو تھے بہت ڈس ہارٹن ہوئے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ چیز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, وہ آپ کو آپ کے رائٹس دے رہا ہے, اور ایک طرف آپ دے رہے ہیں اور ایک طرف آپ ان کی آئیڈینٹی لے رہے ہیں ان سے.
تو دیٹ واز سمتھنگ ویری الارمنگ اور اور ویری کنفلکٹنگ. کنفلکٹنگ فار شیور بہت زیادہ. تھینک یو آسیہ. اور آپ اس بل کے اوپر, اس بائی لا کے اوپر اگر کچھ بولنا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین سے تو یو آر مور دین ویلکم. ہاں جی, میں کہنا یہی چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کو جو لے کے آئے ہیں, جنہوں نے لیجسلیٹ کیا, لیجسلیشن بنا کے دی, وچ از NCCM, نیشنل کاؤنسل آف کینیڈین مسلمس جو ہیں, اور جنہوں نے بہت دن رات کام کیا, وہ جیسے کولیشن آف مسلم ویمن جو ہیں, اگر وہ اس کو سکسیزفل کر سکتی ہیں, اس کو لا سکتے ہیں کسی ایک میونسپیلٹی میں جہاں پہ لوگوں کے لیے جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں رہنا آسان ہو جائے گا, آرام سے رہ سکیں گے جیسے کسی بھی اور کمیونٹی کی طرح, تو ہمیں ہر میونسپیلٹی میں, ہر ریجن میں یہ لانے کی ضرورت ہے, ہر ریجن میں. اور یہ ہمیں ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور ہر ایک نے کوشش کرنی ہے جہاں کہیں بھی ہے. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا تو ہر ایک کے لیے آسانی ہوگی. کینیڈا واقعی بہترین جگہ ہوگی رہنے کے لیے. ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے ہیٹ موٹیویٹڈ کرائمز کی, اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی بائی لا کسی کمیونٹی میں آتا ہے اور اس سے ادھر کے رہنے والوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ سوشل وائب آن کینیڈا ون TV. تھینک یو.